حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام 70,000 نبی انہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ میں رہیں اور حضرت سارہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس وقت وہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی اور عبرانی زبان میں یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران تھے، تب قحط سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کی غرض سے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح بنی اسرائیل اپنے اہل و عیال سمیت فلسطین سے مصر ہجرت کر گئے اور اپنی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے ترقی کی منزلوں کو پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا، اور اس طرح بنی اسرائیل نے 300 سال تک فرعون کی غلامی میں گزارے۔ غلامی کے دور میں بنی اسرائیل دین سے دور ہو گئے اور ان میں سے اکثر نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت یعنی توریت نازل ہوئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ایک خیمہ عبادت کے لیے مختص کر دیا اور وہیں تابوت سکینہ بھی رکھا جس میں توریت محفوظ کی گئی۔ تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل کو ہر پریشانی کے وقت میں سکین یعنی سکون اور ہمت حاصل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے جانشین بنے اور انہی کے دور میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کر لیا۔ یوشع بن نون کی وفات کے بعد مختلف حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ اس دوران دین بادشاہت سے الگ ہو گیا، یعنی دین الگ اور حکومت الگ۔ نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں تھی اور حکومت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں۔ اسی وجہ سے یہودا کا قبیلہ غرور کرنے لگا اور اپنے آپ کو یہودی کہلانے میں فخر محسوس کرنے لگا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہت حاصل ہوئی تو انہوں نے فلسطین میں ایک شہر یروشلم کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی جہاں تابوت سکینہ محفوظ کیا جا سکے۔ یہ محل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی یا سولومنز ٹیمپل کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کو بالکل بھول چکے تھے اور بت پرستی، ہجوم پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ ہوں۔ دونوں ریاستوں میں شدید خون ریزی کا آغاز ہوا اور پھر ہاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ ہی سال بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ان دونوں ریاستوں سے نکال دیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کو دوبارہ سے آنے کی اجازت دے دی، لیکن رومن بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہ علاقہ پھر برباد ہوا اور ایک بار پھر یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کر دیا گیا اور جو بچ گئے ان کو اس سرزمین یعنی فلسطین سے نکال دیا گیا۔ بچے کچھ یہودی دنیا کے مختلف حصوں یعنی یورپ، عرب، روس وغیرہ چلے گئے، لیکن ان کو کہیں بھی قبول نہ کیا گیا۔ رومن حکمران ہیرڈ کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم میں نبوت حاصل ہوئی۔ ان کے قتل کی سازش کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے پر اہل ایمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جن کا ایمان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ عیسائی کہلائے، اور باقیوں کا ایمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں، مسلمان کہلائے۔ یہودی بہرحال غرور اور تکبر میں ڈوبے دین سے غافل ہی رہے۔
یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش میں پیش تھے۔ وہ پہلے بھی نبیوں کا انکار کرتے تھے اور ان کو قتل کر دینے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے۔ کسی نبی کا سر قلم کروایا تو کسی کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فسادات کی علم بردار رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 عیسوی میں اس خطے پر جب عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت قائم تھی تو مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر چکے تھے، اکثر وہ عرب میں مقامی بدو قبائل اور قریش سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے درمیان قائم تھا، تاکہ عرب میں ان کو قبول کیا جا سکے۔ حالانکہ وہ لوگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہی نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہونے پر یہودیوں نے ہمیشہ کی طرح نبی کا انکار کیا اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے اقتدار سنبھالنے تک اس خطے میں بازنطینی سلطنت، عرب خلافت، صلیبی اور کئی دیگر مسلم خاندانوں سمیت مسلسل حکمران آئے، لیکن یہودی جو کہ در بدر تھے، ان کا اب تک کوئی وطن نہیں تھا، اب وہ اپنے لیے ایک وطن کی خواہش کرنے لگے۔ عثمانیوں نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک ایک بڑے خطے بشمول فلسطین پر حکمرانی کی اور یہودی جو بہت ہی کم تعداد میں تھے ان کو امن سے وہاں رہنے کی اجازت دی، لیکن یہودی یہاں بھی مسلسل سازشوں میں مصروف رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں فلسطین کے لیے برطانوی مینڈیٹ کا آغاز ہوا جو 1920 سے 1948 تک رہا۔ اس عرصے کے دوران پوری دنیا سے فلسطین میں یہودیوں کی آمد شروع ہو گئی اور انہوں نے یہاں اپنی کالونیاں بنا لیں۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔ اب یہودی دنیا میں اپنے لیے ایک الگ وطن اسرائیل چاہتے تھے جس کے لیے وہ پہلے ہی سے کئی تنظیمیں تشکیل دے چکے تھے۔ برطانیہ کو فلسطین میں یہودی اور عرب دونوں برادریوں کی طرف سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں برادریوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور انگریزوں نے یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کے سامنے رکھ دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ برطانیہ کے جاتے ہی یہودیوں نے اپنی ایک آزاد ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں ہوئیں اور بہت سارے فلسطین کے علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ گئے۔ یہودی مسلسل فلسطین میں اپنی کالونیاں بناتے چلے جا رہے ہیں جو بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور آج تک یہودی فلسطینی مسلمانوں کا حق سلب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ پورے فلسطین پر قابض ہونے کی ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً فلسطینیوں کا قتل عام بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو تھا یہودیوں کا مختصر تعارف۔ اگلے ایپیسوڈ میں تنازع فلسطین کے بارے میں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔